ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑائی یکتائی بادشاہی ہما قسم دی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات بابرکات واسطے رحمت اور بخشش دی دعا آل رسول اہل بیت رحمت کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس تے درود و سلام تو بعد رحمت اور بخشش دی دعا آل رسول اہل بیت اصحاب رسول تابعین اعظامین اولیاء کرام بزرگان دین رحمهم اللہ اجمعین۔ عزیز ساتھی اور دوستو بزرگو، دنیا دے اندر بہت سارے رشتے ہوندے نے، کتے بہن بھائی کا رشتہ ہے، کتے خامد اور بیوی کا رشتہ ہے، کتے ماموں تے بھانجے کا رشتہ ہے۔ انہاں سارے رشتیاں وچوں ایک رشتہ بڑا ہی اہمیت کا حامل رشتہ ہے، اور رشتہ ماں باپ کا رشتہ ہے۔ اس رشتے کا کوئی مقابل نہیں، سارے رشتے اپنی اپنی جگہ پہ عزت والے ہیں، مقام والے ہیں، لیکن جڑا ماں باپ والا رشتہ ہے نا، یہ کوئی ثانی نہیں، اس جیسا کوئی رشتہ نہیں۔ اولاد کے سامنے، اولاد کے واسطے تو شان مقام اور مرتبہ والد ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ اہمیت نو بڑا اجاگر کیا۔ اسے قرآن پڑھو گے اکثر و بیشتر جتھے اللہ رب العزت نے اپنے توحید دا ذکر کیتا، اپنے عبادت دا ذکر کیتا، او دے نال بالکل ساتھ ہی اللہ نے والدین دے نال حسن سلوک دا بھی حکم دیتا ہے۔ جتھے بات گئی ہے کہ میرے تو علاوہ کسی اور کو الہ نہیں مننا، نال ہی کیا ہے والدین نال حسن سلوک کرنا ہے۔ آئیے اللہ پاک کا قرآن سماعت کیجیے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک اندر اعلان فرماتے ہیں، فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تیرے رب نے فیصلہ کر چھڑیا ہے، تیرے رب نے فیصلہ کر دیتا ہے، تیرے رب نے قانون بنا دیتا ہے، تیرے رب نے اصول بنا دیتا ہے، اللہ تعبدو الا ایاہ۔ اس روئے زمین دے اتے، اس کائنات دے وچ صرف اور صرف اللہ دی عبادت کی جائے گی، اللہ تو علاوہ کسی اور دی عبادت نہیں کی
دیتی جائے گی اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا۔ اور تیرے رب نے یہ بھی فیصلہ کر دیتا ہے کہ والدین کے نال حسن سلوک کرنا ہے، والدین نال خیر خائی کرنی ہے، والدین کے نال اچھائی کرنی ہے، والدین کے نال اچھے طریقے کا برتاؤ کرنا ہے۔ وبالوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر احدہما اللہ پاک فرماندے نے دونوں وچوں دونوں بڑھاپے نو پہنچ جان یا دونوں وچوں ایک بڑھاپے نو پہنچ جائے پھر انہاں نال تیری خیر خائی پہلے نالوں بھی بڑھ جانی چاہیے، پہلے نالوں بھی زیادہ ہو جانی چاہیے۔ ما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما۔ پھر ماں باپ کے سامنے اف بھی نہیں کرنا، ماں باپ کے سامنے ناراضگی کا اظہار بھی نہیں کرنا، ماں باپ کے سامنے چہرے سے سلوٹ بھی نہیں آنی، ماں باپ کے سامنے اف بھی نہیں کرنا۔ ولا تقل لہما اف ولا تنہرہما، نہ ماں باپ کو جھڑکنا ہے۔ اللہ کی کرنا ہے فرمایا وقل لہما قولا کریما۔ ماں باپ نہ جدوں گل کرنی ہے بڑی تیری گل دے اندر شائستگی ہونی چاہیے، تیری زبان اندر کریمی ہونی چاہیے، نرمی ہونی چاہیے، زبان دے اکھاں نوں اپنے چکا کے والدین سامنے بولنا ہے، انہاں سامنے بات کرنی ہے۔ وقل لہما قولا کریما واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ۔ اپنے کندھے ماں باپ واسطے چکا لینے نے، جدوں بڑھاپے دی عمر نہ پہنچ جان انہاں دی پہلے نالوں زیادہ تکریم کرنی ہے، پہلے نالوں زیادہ تعظیم کرنی ہے، پہلے نالوں زیادہ عزت کرنی ہے، پہلے نالوں زیادہ انہاں نے اچھائی کرنی ہے۔ واخفض لهما جناح الذل، اپنے دونوں بازواں نوں انہاں دے سامنے چکا لینا ہے۔ وقل رب ارحمہما، نال اپنے والدین واسطے دعاواں کرنیاں نے۔ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے اللہ میرے ماں باپ تے دونوں تے رحمتاں بھیج، دونوں تے رحمت والا سلوک کر۔ وقل رب ارحمہما، اللہ انہاں دونوں نوں بخش دے، دونوں تے رحم فرما۔ ماں باپ فوت ہو گئے نے تاں وی انہاں واسطے دعا کریا کر، ماں باپ زندہ نے تاں وی انہاں واسطے دعا کریا کر۔ میں تے تو جنیاں اچھیاں دعاواں کر لئیے، جتنیاں پیاریاں دعاواں کر لئیے، ماں باپ واسطے جتنے اچھے الفاظ نہ دعا کر لئیے، خدا دی قسم ہے جو اللہ نے دعا دسی ہے ایک نقطے دا بھی مقابلہ نہیں ہو سکتا، ایک نقطے دا بھی مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے خود دعا دسی ہے، نال حکم دیتا ہے اے انسان اپنے والدین واسطے دعا کریا کر۔ اللہ اکبر، اللہ تو بڑھاپے کو پہنچ جان اپنے کندھے انہاں سامنے چکا لینے، اپنی نظراں چکا لینیاں نے، زبان چ لطافت رکھ لینی ہے، نرمی رکھ لینی ہے، گل کرنی ہے بڑی نرمی والی بات کرنی ہے، کتے میرے ماں باپ کے دل سے چوٹ نہ آ جائے، کتے انہوں دکھ نہ لگے، کتے انہوں پریشانی نہ آئے۔ اللہ نے اپنی توحید دے نال ماں باپ دا ذکر کیتا اور دنیا والے نوں دسیا جدا میری توحید فرض ہے نا تے عمل کرنا، ادھا ہی ماں باپ نال حسن سلوک بھی فرض ہے۔ حسن سلوک ماں باپ نال فرض ہے، جڑا بندہ ماں باپ نال حسن سلوک نہیں کرتا اللہ کی قسم ہے اس تے اللہ پاک ناراض ہو جاتا ہے۔
اللہ تے ناراض نے جڑا ماں باپ نال حسن سلوک نہیں کردا، چاہے تیرے ماں باپ مواحد نے اور چاہے تیرے ماں باپ مشرک۔ مشرک ماں باپ نال بھی قرآن کہتا ہے حسن سلوک کرنا ہے، اچھی گفتگو کرنی ہے، اچھے انداز نال اپنا آمنا سامنے پیش آنا ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جنہاں نو اللہ رب العزت نے شان تے مقام تے عزت نال نوازیا، جنہاں نو جد الانبیاء کیا جاتا ہے، آپ واحد نے، باپ مشرک ہے۔ باپ کون ہے؟ مشرک ہے۔ تے باپ دے سامنے بد زبانی نہیں کیتی، باپ دے سامنے اپنا لہجہ برا نہیں رکھیا، باپ نو آ کے اپنے والد نو نصیحت کردے نے، توحید دی دعوت دیندے نے، اتنا پیارا اسلوب اختیار کیتا کہ اللہ پاک نے سیدنا ابراہیم نے اسلوب اتنا پسند آیا کہ اللہ نے قرآن بنا کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے تے نازل کر دیا۔ جب ماں باپ دی انسان عزت کرے نا پھر اللہ نے اس بندے کی عزت کرتا ہے۔ قیامت تک لوگ پڑھیں گے سیدنا ابراہیم کے قصے علیہ السلام اور پتہ چلے گا کہ بیٹا کیسا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ آئیے اللہ پاک کا قرآن سماعت کیجئے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے والد نو جو کہ مشرک ہے، صرف مشرک ہی نہیں بلکہ بت تراش ہے، بت بنانا ہے جدی لوگ پوجا کر رہے ہیں، اپنے والد نو نصیحت کر دینے، تبلیغ کر دینے، کیسے پیارے انداز نال سلوک نال الفاظ نال اپنے باپ کو مخاطب کیتا ہے۔ فرمان لگے یا ابتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا یا ابتی، اے میرے ابا جی، اے میرے ابا جی، اے میرے والد محترم، یا ابتی، اے میرے ابا جان، لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ ابا جان تسی انہاں بتاں دی کیوں عبادت کردے ہو جڑے بت نہ سنتے نے، نہ ویکھدے نے، نہ ہی کسی دے نفع نقصان دے مالک نے۔ اللہ اکبر۔ اللہ دوسرا جملہ تے دوسری نصیحت اپنے والد نو کیتی، او بھی یا ابتی دے الفاظ دے نال، یا ابتی انی قد جانی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اهدک صراطا سویا۔ اے ابا جان، بے شک میرے کو علم آ گیا ہے، بے شک میرے کو علم آ گیا ہے جڑا تواڈے کول نہیں آیا، جڑا تواڈے کول او میرے کو علم آ گیا جو تواڈے کول نہیں۔ فتبعنی، ابا جان میری بات مان لو، اهدک صراطا سویا، جس رستے تے میں ہاں یہی سیدھا رستہ ہے، یہی سیدھا رستہ ہے۔ باپ نال کوئی ایسا غلط لفظ استعمال نہیں کیتا، جدوں بھی بلایا مخاطب کیتا ابا جان کہہ کے بلایا، والد محترم کہہ کے بلایا۔ اللہ اکبر۔ اللہ اور اللہ پاک نے قرآن پاک اندر اس بات کا اعلان فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔
اللہ پاک فرمانے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ اسی انسان کو وصیت کی ہے بِوَالِدَيْهِ اپنے والدین نال اچھا سلوک کرنا ہے حملته وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ اور ماں نے مشقت تے مشقت اٹھا کے نچلے آئے موت دی اکھاں وچ اکھاں پا کے نچلے آئے وہ والدین ہے بیمار سی ماں نے اپنی جان بھی داؤ تے لگا دیتی کئی ماما بچے جنم دے لیا دنیا میں چلے گیا اللہ پاک فرماتے ہیں حملت وہن علی وہن مشقت اٹھا کے معاملہ پہنچایا ہے دنیا میں آیا اور اگے اللہ فرماتے ہیں پھر اس ماں نے تینوں اپنی چھاتی دا دودھ پلایا ماں نے اپنی چھاتی دا دودھ پلایا اللہ اکبر 2 سال تک تینوں دودھ پلاندی رہی اپنی چھاتی نال لگا کے اللہ فرماتے ہیں نشکر لی والی والدین کا اے انسان میرا بھی شکر گزار بن جا تے اپنے والدین دا بھی شکر گزار بن جا اپنے ماں باپ کا شکر گزار بن کے رہے جنہاں نے تیرے واسطے اتنی مشقتاں اٹھائیاں ماں نے مشقت اٹھائی تینوں حمل دے اپنے پیٹ وچ رکھیا اور پھر تینوں 9 ماہ تو بعد اللہ اکبر پیدائش دی حالت اندر مبتلا ہوئی تے تو دنیا وچ آیا ماں باپ نے تیرے واسطے باپ نے دن رات تیرے واسطے کیتے مشقتاں اٹھائیاں تو دنیا میں آ گئے ہیں اللہ فرماتے ہیں نشکر والی والدین کا میرا بھی شکر گزار بن اپنے والدین کا بھی شکر گزار الی المصیر پلٹ کے میرے والا مار کے میرے کو آنا ہے میں اللہ رب العزت کی ذات نے تیرے کو سوال کرنے کچھ نہیں آئیے قرآن